اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بار بار ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کی حکایت اور ہر طرح کی آپ کو جو ہے وہ باریکی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ حکایت عطا فرماتا ہے، اور وہ چیزیں ہیں جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے کے متعلق کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا، یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اسے بیان کرنے کے بجائے چھپایا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ یہود نے کسے چھپایا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو ان کی حدیث، ان کا قرآن جو تھا، اسے یہودیوں نے بجائے اسے بتانے کے، بجائے اسے بیان کرنے کے، اور یہودیوں نے اسے چھپا دیا۔ سعدی اس کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وہ بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا، بہت بری چیز ہے، یعنی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے معاوضے کو طور پر لیا اور اس کے ساتھ راضی ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور نصرت و حمایت کے بجائے آپ کا انکار کیا، بجائے آپ کے اقرار کرنے کے، آپ کی حمایت کرنے کے اور آپ کی ہمدردی کرنے کے، اس کا اقرار کرنے کے، اسے دل سے ماننے بجائے اس کا آپ نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ یہود نے، اور اس کے روش پر ان کو بغاوت اور حسد اور اس بات کو ناپسند کرنے کے مادہ کیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر حسد بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی حسد ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حسد کرتے ہو، ان سے بغض نہ کرتے، اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی حسد ہو سکتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب اور در غضب کے ساتھ تو نے لوٹے، غضب و در غضب کے ساتھ لوٹے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غضب والے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ کون؟ یہودی غضب میں مبتلا ہوا، اور اس سے بڑھ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا غضب تو اس نے اس لیے کیا کہ تورات کو ضائع کر دیا، کیونکہ جو حق کو چھپا لیا تو تورات کو ضائع کر دیا، حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی۔ اور دوسرا غضب یہ ڈھایا کہ نبی کا بھی انکار کر دیا۔ دو چیزیں آپ نے کہ پہلا غضب کہ آپ نے تورات کو ضائع کر دیا، اس تورات کو ضائع کر دیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان کا بیان، ان کی تعریف لکھی تھی، اسے آپ نے اسے چھپایا۔ تو اسے چھپانے کا مطلب ہے کہ اسے آپ نے ضائع کر دیا۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ کبیرہ، جو سچ کو چھپایا، اور اس سچ کو چھپایا جو آپ کی تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی تھی، اسے آپ لوگوں نے چھپایا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ یہ بہت بڑا غضب ڈھایا آپ نے۔ تو یہ ایک ایسا غضب ہے کہ اپنی کتاب جسے تم مانتے ہو، جسے تم پڑھتے ہو، اس کتاب کا انکار کرنا، اور جس کی تعریف اس کتاب میں لکھی ہے اس کا انکار کرنا، یہ بہت بڑا غضب ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے مبعوث فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا یہ غضب بالائے غضب کے مستجب ہے اور مستحق قرار پائے۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب مستجب فرما دیا، قرار دیا، پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اکرمہ و قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے کفر کے سبب بغاوت و حسد و تکبر
تھا، اس لیے انہیں دنیا آخرت میں ذلیل اور سبا اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کیا، جو ذلیل اور دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوئے، جو رسوا کرنے والا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تھا اس عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اتنی بڑی غلطی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان کے مبعوث ہونے کا انکار کرے، اور سب سے بڑی بات بھی یہ بھی ہے کہ جس کتاب کو مانتے ہو، جس نبی کو آپ مانتے ہو، جس کتاب کو آپ مانتے ہو، وہ نبی اور اس کتاب میں جو لکھا ہوئی تعریف ہے وہ بیان ہے، جو اس میں خصوصیاتیں اور خاصیتیں ہیں، جو ان کی نبوت کا ذکر ہے، ان کی تعریف کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان دیا ہے کہ نبی ایسے ہوں گے، نبوت کی یہ پہچان ہے، اور آخر خاتم النبیین ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، اسے بالکل چھپا لیا۔ توریت کی وہ بات چھپا لی جو آپ جس کتاب کو مانتے تھے، جس کتاب کو آپ پڑھتے تھے، اور جس نبی کو مانتے تھے، اس نبی پہ نازل ہوئی وہ کتاب، عمدہ کتاب توریت، اسے چھپا لینا، اس میں واقعات آپ کے چھپا لینا، ان کی تعریف کو چھپا لینا، ان کے مسائل کو چھپا لینا، ان کی نبوت کا بیان کو چھپا لینا اور کچھ نہ بتانا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کا انکار کر دینا، بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وجہ سے انہیں مبتلا کر دیا عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رسوا کیے جائیں گے۔ جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بہت بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ المومن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 60 ہے، کیا فرماتا؟ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر و سرکشی کرتے ہیں، بنا شبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا بنا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر و سرکشی کرتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے اور داخل کیے جائیں گے، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی وہ ذلیل اور رسوا اور حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، انہیں رسوائی بھی کی جائے گی اور ذلیل بھی ہوں گے، اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، جو اللہ نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماں سوا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، جو پہلی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس قرآن میں اس کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے تمہارے انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کیوں قتل کیا آپ نے اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم مومن تھے تو، اور کتابوں کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، تو تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کرتے رہے آپ؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام جو تھے آپ کے پاس میں کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، تم
ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ظالم، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس میں طرح طرح کے معجزات، طرح طرح کے مسائل، ایسے ایسے معجزات لے کر آئے اور انہیں کتاب توریت عطا فرمائی، پھر بھی تم نے بچڑے کو آپ نے معبود بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی، کیوں؟ یہ غلط، سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ظالم ہو، تم بھٹکتے ہو، بہکتے ہو اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کرتے ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ٹھیک لگی ہوگی۔ آپ طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کی ریلیں تو آپ دیکھتی ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن چند منٹ کے لیے، 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ کے لیے غور سے یہ ہماری ویڈیوز کو سنیے اور دیکھیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے واقعات اور مسائل آپ کو حیرت انگیز اس کے اندر واقع ملیں گے، اور نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ لیکن ہماری ویڈیوز کو تم پوری دیکھو، کاٹ کاٹ کر نہ دیکھو، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کرو اور شیئر بہت زیادہ کریے، لائک بھی کریے انشاءاللہ تعالی، اور برابر اپنے دوستوں کو شیئر کرتے جائیے، گروپوں میں شیئر کرتے جائیے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم آپ کو جو ہے یہ روحانیات سے بھری ہوئی معلومات انشاءاللہ تعالی، قرآن اور حدیث کی، ہم برابر آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات کرتے ہیں، پھر ایک مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ۔